آج کی بات ہے، میں اپنے ایسے کلینک میں گیا تو تھوڑا سا وقت ابھی باقی تھا، میرے مریض دیکھنے کا سلسلہ شروع ابھی نہیں کیا تھا میں نے. میرے کچھ مہمان میرے ساتھ تھے. ایک بابا جی بیٹھے ہوئے تھے، تو میں اوپر چلا گیا، پھر واپس آیا، دیکھا تو وہ گاڑی میں ان کو بڑی آہستگی سے پکڑ کے بٹھا رہے تھے، آہستگی سے پکڑ کے بٹھا رہے تھے. تو میں وہاں ٹھہر گیا. میں نے کہا آپ کیسے آئے؟ اس نے کہ جی دکھانے آئے تھے پر ٹوکن نہیں ہے. میں نے کہا آپ کا ٹوکن ہو گیا؟ آپ کو میں دیکھوں گا. کتنے سال کے ہیں؟ کہنے میں 91 سال کا ہوں. کس سن کی پیدائش ہے؟ 1928 کی. میں ایک فلاں محکمے سے ایک افسر ریٹائرڈ ہوں اور 91 سال کا ہوں. میں نے کہا کمال ہے، مجھے تو تلاش تھی. پھر میں نے انہیں کھڑے کھڑے حدیث سنائی، آقا کا فرمان سنا ہے کملی والے کا. حدیث میں ہے جب بندہ 40 سال کا ہوتا ہے، 50 سال کا، 60 سال کا، 70 سال کا. فضائل ہیں جب 80 سال اور 90 سال کا. فرمایا کہ جب بندہ ہوتا ہے 80 سال سے نکلتا ہے اور 90 سال کا، میرا اللہ کہتا ہے فرشتوں اس کی ساری دعاؤں پہ آمین کہو، اس کی غلطیوں کو گناہوں کو لکھنا ہی چھوڑ دو، یہ تو میرا قیدی ہے، بس پنجرے میں قید ہے. اور بڑی چیز فضائل ہیں. میں نے کہا آپ دیکھیں، میں نے آپ کو ٹوکن دیا اور میں نے اپنے خادم سے عرض کیا اس کو پہلا ٹوکن دے دیں، ان کو پہلا نمبر دے دیں، ان کو مزید انتظار نہ کرنا پڑے. اور میں نے ان کو اب آئندہ اگلا ٹوکن بھی خود دے دیا. غرض مند دیوانہ ہوتا ہے نا. مجھے غرض ہے. بابا جی اپنی جگہ خوش ہوئے کہ طارق نے مجھے ٹوکن دے دیا اور مجھے بابا جی کے اندر لبت ہے، مجھے بابا جی سے کچھ لینا ہے. میں بابا جی سے کہا، میں نے بابا جی ایک کام کریں، دیکھیں میں نے آپ کو آپ کے حکم پہ ٹوکن دے دیا. اچھا میں نے انہیں کیا عرض کیا؟ میں نے کہا دیکھیں 100 دفعہ میرے لیے دعا کریں جب تک میں آپ کو دیکھ نہ لوں. میں انشاءاللہ تھوڑی دیر میں آتا ہوں اور میرا کلینک شروع ہوتا ہے. آپ اس وقت تک بیٹھے بیٹھے ایک تسبیح میں 100 دفعہ یہ دعا کریں، اللہ مجھے اور میری نسلوں کو برکت اور عافیت عطا فرما. او ہو، جس کو برکت کا ذرہ مل گیا، رب کعبہ کی قسم، رب محمد کی قسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ اس کی نسلوں کو فقر سے، غربت سے، تنگ دستی سے، فقیری سے، منگتا ہونے سے اور اللہ پاک بھکاری بننے سے بچائے گا. جس کو اللہ برکت کا ذرہ عطا کر دے گا اور جس کو اللہ عافیت کا ذرہ عطا کر دے گا. بڑی جامع دعا ہے یہ. ولایت کا نچوڑ اسی میں، فقیری کا نچوڑ اسی میں، دولت کا، عزت کا، وقار کا، شان و شوکت کا نچوڑ اسی دعا میں ہے، اللہ برکت اور عافیت عطا فرما. پھر وہ میرے پاس بابا جی تشریف لائے، میں نے سے حال حوال لیا. کہنے لگے نہ مجھے کوئی بلڈ پریشر ہے، نہ شوگر ہے، نہ میں اونچا سنتا ہوں، نہ میری نظر کمزور ہے، کچھ بھی نہیں ہے. بس اس وقت میرے لیے پیشاب کا مسئلہ ہے کہ پیشاب مجھے بہت زیادہ بار بار آ رہا، اور وہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک اور صحت مند ہوں. اور مجھے اچانک خیال آیا، پھر بعد میں سوچتا رہا کہ میرے آقا کے فرمان میں کیا تاثیر ہے. اور آپ کو یاد ہوگا میں نے بوڑھوں سے دعاؤں کرانے کا پیکج دیا ہوا ہے آپ کو، جس کو یاد ہے ہاتھ کھڑا کریں. یاد ہے؟ تھوڑوں کو یاد ہے، زیادوں کو نہیں. کہ کوئی بھی مراد پانی ہے، کوئی بھی مراد پانی ہے، ایسا بوڑھا تلاش کر جو 80 سال سے نکل کے 90 سال پہ، اور اگر 90 سال سے نکل گیا ہے. آج اردو ڈائجسٹ کے ہیں الطاف حسن قریشی صاحب، بزرگ ہیں، میں انہیں صحافت کا پیر طریقت کہتا ہوں. فون آیا کہ ہمارا ایک پائنہ ہے پتہ نہیں کیا، وہاں آپ آئیں فلاں. میں نے ایک دفعہ پوچھا آپ کی پیدائش؟ فرمان لگے 33 کی ہے. اور ان کے بھائی صاحب ساتھ بیٹھے تھے ڈاکٹر اعجاز صاحب. میں نے پوچھا ان کی پیدائش؟ کہنے لگا 28 کی ہے. میں اسپیشل بحریہ ٹاؤن میں ڈاکٹر اعجاز صاحب کے پاس، سخت سردی تھی، گیا تو بڑے خوش ہوئے، شفقت فرمائی. میں نے کہا جی یہ 2 بیٹے ہیں، ان کو ساتھ لے کے دعا کرانے آیا.
آپ کو علم نہیں ہے. میرے کملی والے نے فرما دیا کہ اس بوڑھے کی دعاؤں پہ آپ فرشتے آمین کہتے ہیں. اب اس بوڑھے کے لیے اللہ فرشتوں کو اللہ نے امر کر دیا کہ ان کی خطاؤں کو لکھنا چھوڑ دو، بس دن رات نیکیاں نیکیاں لکھو. اس کی دعاؤں میں کیا قبولیت ہے. میں نے کتنے لوگوں کو بتایا اور کتنے لوگوں کو یہ عمل بتایا اور کتنے لوگوں کی مرادیں پوری ہوئی. مرادیں پوری. بوڑھوں سے دعائیں کروائیں اور ان کے کام بن گئے اور ان کے مسئلے حل ہو گئے اور ان کی مشکلیں دور ہو گئی. ان میں رب ہوتا ہے، رب، اور ان میں عشق مصطفیٰ ہوتا ہے اور ان میں کملی والی کا پیار ہوتا ہے اور وہی اندر بولتا ہے اور اللہ کے عرش کے دروازے کھٹکھٹاتا ہے اور عرش الہی سے فیصلے کرواتا ہے. بوڑھوں کو تلاش کیا کریں، ایسے بوڑھے، اور ان کی عمر ایک پل میں. آپ کو میں نے طریقہ بتایا ہے. بابا جی سے پوچھے، بابا جی جب ہلا پیاسی، جب یہ 1947 کا ہنگامہ ہوا تھا، آپ کتنے بڑے تھے؟ بس ختم. میں مینا میں رات کا وقت تھا، کوئی 2-2:30 بجے کا، تو مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ 112 سال، پتہ نہیں 15 سال کا ایک بابا ہے. میں پاگل ہو گیا. میں نے کہا مینا ہو اور 12 سال کا بابا ہو، 112 سال کا، تو پھر تو کام بن گیا. ویل چیئر پہ ایک بابا جی تھے، باتیں سنا رہے تھے. باتوں ہی باتوں میں میں نے پوچھا، میں نے کہا بابا جی آپ کو یہ ہندوستان پاکستان بننا یاد تو نہیں ہوگا؟ انہوں نے مجھے بتایا نہیں یاد ہے، اور میں اس وقت اتنا بڑا تھا. تو میں نے کہا بابا جی آپ تو 86 سال کے ہیں. کہنے لگے بس پرانے دور میں، اور واقعی ایسے ہیں کہ وہ عمریں لکھتے نہیں تھے، کون سے برتھ سرٹیفکیٹ بننے تھے. تو میں نے کہا 86 سال کا بابا ہے، پھر بھی کیش کر لیں. بوڑھوں کی عظمت اور عزت کو اسلام نے کیا وقار دیا ہے. میں نے تو جس کو ہی بتایا ہے اور اس میں بابے تلاش کیے ہیں، بوڑھے بوڑھے. میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا کہ لیبرٹی میں نور جہاں کا بنگلہ بکا. اس دور میں لاکھوں میں بکا. میں غالباً اندازہ ہے 24 یا 25 لاکھ کا بکا. اب ایک صاحب نے کچھ پیسے کیش ہو گئے، دوسرے نہ ہوئے، پریشان کیا ہوگا، اور یہ میرے پیسے ڈوب گئے، سودا نقصان ہوا. اس نے تذکرہ کیا تو کہنے لگے کہ بابا جی تلاش کر، یہ یہاں فیروز والا ہے. اس کس سڑک پہ ہے، کس روڈ پہ؟ شیخو پورہ سے آگے. ہاں شادرہ سے آگے. وہاں ایک بابا جی تھے، بابا محمد رمضان، فوت ہو گئے. ان کا بتایا کہ وہ اس عمر پہ پہنچے ہوئے ہیں، 90 سال کے قریب پہنچے ہوئے ہیں. ان کے پاس جائیں اور ان سے جا کے عرض کریں کہ دعا کر دیں. اعمال بھی بتائیں، یہ عمل کریں. بابا جی کے پاس جب پہنچے کہ بابا جی آپ کے لیے حاضر ہوا ہوں دعاؤں کے لیے، اور ان سے عرض کیا کہ جا کے نا بابا جی کو کملی والے کی یہ روایت بھی سنا دینا، جتنی ٹوٹی پھوٹی ہے، یہ کہہ کے کہ آقا کے فرمان کا مفہوم یہ ہے، سنوا دینا کہ جب بندہ 90 سال کا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اللہ کی یہ فضیلت ہے، اس کا درجہ ہے، یہ مقام ہے. ذرا سنا دو گے تو ان کا جذبہ بڑھ جائے گا اور دعا کا اندر داعیہ اور جذبہ بہتر ہو جائے گا اور ان کے اندر دعا کا ایک جوش پیدا ہوگا اور اس پہ اللہ فیصلے کر دیں گے. وہ گیا بابا جی کے پاس. بابا جی پھر اٹھے، انہوں نے وضو کیا. وضو کر کے بابا جی نے 2 نفل پڑھے اور اس کے بعد دعا مانگی. کہنے لگا بیٹا میں تو کوئی بزرگ نہیں ہوں، پر تو کہتا ہے تو میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں، اللہ تیرا کام بنا دے گا. میں نے دعا کر دی. میرے پاس آیا، کہنے لگا بابا جی سے دعا کرائیں. میں کہا ہو گیا تیرا کام انشاءاللہ.
مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا تو چراغ راہ کے بھی جل گئے۔ ہو گیا کام انشاءاللہ، اور واقعی ہو گیا۔ بوڑھوں سے بھی دعائیں کرانی ہیں۔ کوئی ہے ایسا جس نے بوڑھے کے پیکج کو میرے سنا ہو اور دعا کرائی، اس کا کام ہو گیا ہو؟ کوئی بیٹھا ہے یہاں آپ کے پاس؟ کھڑے ہو جاؤ۔ ایک نے ہاتھ اٹھایا ہے، اور کوئی ہے؟ دوسرا، تیسرا، کھڑے ہو جاؤ۔ دیکھو بات سنو، میں اپنی کوئی پوڑیا نہیں بیچ رہا، دوائی نہیں بیچ رہا، مدینے والے کے فرمان کو یقین دلا رہا ہوں کہ کملی والے نے فرما دیا اور ہو گیا۔ جی کہہ رہے میرے بچے ہیں، ایک بوڑھی اماں ہیں، ان سے دعا کراتے ہیں اور ان کے کام ہو جاتے ہیں۔ جی 2 سال سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا، بابا جی سے دعا کرو۔ ہائے ہائے، جی خالہ خالو ہیں، دونوں 90 سے اوپر کے ہیں۔ کہتے میں نے ان سے برکت اور عافیت کے لیے دعا کرائی تھی، اس سے بہت مجھے برکت اور عافیت مل گئی ہے۔ جی کہتے ہیں میرا بائی پاس ہوا تھا، مسجد میں ایک بابا جی نماز پڑھتے تھے، میں نے صحت کے لیے دعا کرائی، میں آپ کے سامنے ہوں۔ وعبقری حسان